بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو ایمان کی پختگی اور بہادری کی علامت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر ان کا دین پر قائم رہنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اصل نام سعد بن مالک تھا اور آپ قریش کی معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور اسلام قبول کرنے سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق عرب کی روایتی نظام زندگی سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک انتہائی محبتی اور مضبوط خاتون تھی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اپنی والدہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی تھی اور وہ ایک ماہر جنگجو کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جب اسلام کا پیغام مکہ مکرمہ میں پھیلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے خاندان کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، خاص طور پر ان کی والدہ کے لیے۔ ان کی والدہ جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو اسلام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک دن ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک کھانا پینا ترک کر دے گی جب تک حضرت سعد رضی اللہ عنہ اسلام کو ترک نہیں کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے والدہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان اسلام پر مضبوط تھا۔ ان کی والدہ کئی دنوں تک بھوکی اور پیاسی رہی، یہاں تک کہ ان کی صحت خراب ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کا سامنا صبر اور ہمت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میرا ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 جانیں بھی ہو اور آپ ایک ایک کر کے سب جانے دے، پھر بھی میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ پختہ ایمان ان کے ثابت قدمی اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی مثال ہے۔ ان کی والدہ نے آخرکار ہار مان لی اور کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جنت کی بشارت دی تھی، بلکہ انہیں اسلامی فوج کی قیادت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ جنگ بدر، احد اور دیگر اہم معرکوں میں شریک رہے۔ جنگ قادسیہ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک ہے اور اس جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت اور بہادری نے اسلام کو ایک بڑی فتح سے ہمکنار کیا۔ قادسیہ کی جنگ میں اسلامی فوج نے ایرانی سلطنت کا سامنا کیا، جو اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بہترین جنگی منصوبے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایرانی فوج کو شکست دی اور اسلامی سلطنت کو مضبوط کیا۔ اس جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی اور شجاعت کی بدولت اسلامی فوج کو ایک عظیم کامیابی ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دشمن کی قلعے کو فتح کیا اور اسلام کو فارس کی سرزمین تک پہنچایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ فتح صرف جنگی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی کامیابی بھی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے تھے۔
آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ایک بار جنگ احد میں جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تیر سے دشمنوں کو روکا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بارے میں فرمایا، اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سعد رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عظیم اعزاز تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، بہادری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کیا اور ہمیشہ حق کی حمایت کی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور دین پر قائم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسے شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرح ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی کلید ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مثال کو اپنانا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔